24 ربیع الاول اور بیت اللہ کی سرزمین سے ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ بہت ہی پیاری بیٹیوں کے لیے لائے ہیں صرف اور صرف مختصر سی پیاری پیاری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اسلام سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ منظر دکھایا گیا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ بلند درجوں والے جو بے پیسہ والے حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑ کر ہجرت کی، اور اہل ایمان کے بچے بھی اعلیٰ درجات میں ہیں، اور جنت میں مالدار اور عورتیں سب سے کم ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ان کا سبب معلوم کرنے کا رجحان پیدا ہوا، چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ دروازے پر مالداروں کا حساب ہو رہا ہے، مال کے سلسلے میں ان کی چھان بین ہو رہی ہے، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، لہٰذا وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے۔ عورتیں یہاں آنے سے اس لیے رہ گئی ہیں کہ ان کو سونے اور ریشم نے اللہ تعالیٰ سے اور دین نے اور آخرت سے غافل رکھا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اس کا حساب بڑا سخت ہے، اور عورتیں کیوں کہ سونے اور ریشم نے انہیں دین اور آخرت سے بے فکر رکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایک مارٹ بنایا ہوا ہے آن لائن پر، کتنی عورتیں اس میں پوسٹ شیئر کرتی ہیں، کتنا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن 5 منٹ کا سبق سن کے کبھی ہمیں کوئی رپلائی نہیں کرتا کہ ہم نے یہ 5 منٹ کا سبق سنا ہے۔ یعنی یہ حال ہے ہمارا، خرید و فروخت میں ریشم و حریر میں ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن سونے چاندی کے زیورات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کے سونے چاندی کے زیورات کی طرف ہماری کچھ بھی توجہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہو گئی کہ عورتیں کم نظر آ رہی ہیں جنت میں، کیا وجہ ہے؟ تو وجوہات کیا ہیں کہ ہمارے دل سونے اور ریشم نے لپیٹ رکھے ہیں، ان کی فکروں میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہم آخرت کی فکر سے غافل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 قطروں اور 2 نشانوں سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے، اور دونوں نشانوں میں سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا نشان، اور دوسرا اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو بجا لاتے ہوئے پڑھنے والا نشان۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جہاد کیا ہے، دنیا کے لذتوں سے نکل کر دل کو اپنے اللہ کی یاد میں محو کر لیں، اللہ کی یاد کی طرف دل کو پکڑ لیں، موڑ لیں، ہجرت کر لیں گناہوں سے نیکیوں کی جانب۔ اور مسلمانوں کے لیے، مسلمان عورت کے لیے سعادت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، مسلمان عورت کی تو بہت عظمت ہے، بہت سعادت ہے، اس کے لیے تو اسے اللہ نے مسلمان پیدا کیا، امت محمدیہ کا حصہ بنایا۔ ایک مسلمان عورت اتنی ارزاں نہیں ہے، اور مسلمان عورت چاہے وہ غریب ہو، اگر وہ غریب ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اپنے ہسبینڈ کی، اپنے باپ دادا کی، اپنے محارم رشتوں کی فرما بردار ہے، سعادت مند ہے، تو جو خوبصورت اور اونچے محلوں میں نوکروں کے درمیان فخر سے رہتی ہے، تو وہ جو مومن عورت جو جھوپڑی میں رہتی ہے، سادہ پانی پی کر گزارا کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن اور تسبیح ہے، تو ایسی عورت سے جو محل میں رہتی ہے اس سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ ریشم کے بستروں پر پڑی سوتی ہے لیکن اپنے رب سے غافل رہتی ہے، اتباع سنت سے محروم رہتی ہے، لیکن یہ غریب جو ہے یہ اللہ کی یاد میں محو رہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کو جیتی ہے۔ تو سعادت کا مفہوم کیا ہے؟ سعادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ تنگ دل لوگ اپنے ذہن میں بنا لیتے کہ مال دولت جا حشمت کھانے پینے جو ہے نا یہ سعادت ہے۔ سعادت اصل میں یہ نہیں، سعادت ہے دل کی رضامندی، ضمیر کا سکون، روح کی راحت، عقل کی درستگی، تہذیب و قناعت، یہ سعادت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہم سب کو سعادت مند والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو۔ شہر مکہ سے آپ سب کے ساتھ۔